وہ پڑھتا ہوں اپنے گھر، آج بھی وہی پڑھوں گا کہ ایک وہ سمجھیے کہ ایک مکالمہ ہے حضرت کے ذوالجناح میں اور تلوار میں، دلدل میں اور تلوار میں، وہ ایک مکالمہ ہے۔ مکالمہ یہ ہے کہ لے میں تو چل پڑا ہوں بپھر کر ببر کی چال، گھوڑا کہہ رہا ہے کہ لے میں تو چل پڑا ہوں بپھر کر ببر کی چال، اب تو بھی مست ہو کے نقابوں سے منہ نکال۔ ذوالفقار کہتی ہے پہلے اپنی جولانی رفتار کو وہاں تو لیا، تلوار کہتی، گھوڑا پوچھتا ہے کیسے؟ تلوار کہتی ہے بجلی کو اپنی باغ بنا بن بدل کے چل، آدھا نگاہ بد سے نہ دیکھیں سنبھل کے چل، اور چہرے پہ گرد آئے وطین مل کے چل، اور ہر دشمن علی کو سمو سے کچل کے چل۔ لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے ٹل کے چل۔ گھوڑا کہتا ہے ایسے کیوں چلوں؟ تلوار کہتی ہے بیٹھا ہے کبریا کا اسد، کبریا کا اسد، کبریا کا اسد، بیٹھا ہے کبریا کا اسد، تیری زین پہ لہرا کے آسماں کو الٹ دے زمین پہ۔ اسی کے ساتھ میں اس سلوات کی ایک سلوات کی دھوم میں قبلہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قالت بنت علی علیہ السلام واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، جناب ناصر زیدی صاحب کے دولت کدے پر سجائے جانے والے اس عزاخانے میں منعقد ہونے والی یہ 5 روزہ مجالس یعنی 5 مجالس کی پہلی مجلس سے میں خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، جس خلوص سے دل کے ساتھ انہوں نے مظلوم کا فرش بچھایا ہے، بارگاہ عصمت و طہارت میں شرف قبولیت عطا ہو۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ سر چھپاتا ہوں جہاں میں، وہ میرا گھر کب ہے۔ آپ سب کی طرف سے آپ سب کا جذبہ یہی ہے، اور یہ ہماری لکھنوی تہذیب جو بر صغیر میں تقسیم کے بعد بھی اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں سے سلسلہ وہیں تک پہنچتا ہے۔ تو آج بھی لکھنؤ کے اثرات اور لکھنؤ سے وابستگی بئی معنی کہ مختصر سے وقت میں وہ شہر
امام باڑوں کا شہر بن گیا، عزا خانوں کا شہر بن گیا، اور پھر محرم میں گھر گھر میں عزا خانے اور تعزیے علامتی طور پر مولا حسین کو مہمان بلانے کی ایک علامت بن گئے۔ یہ 4 مصروں سے پہلے ایک شعر منظر بھوپالی کا، اس لیے کہ وہ باتیں جو نثر میں گھنٹوں میں کہنے کے لیے بھی بات مکمل نہیں ہو پاتی، اشعار کا یہ کمال ہے کہ وہ بات 2 مصروں میں، کبھی کبھی 1 مصرے میں، کہ اصل ہے شوق زیارت محبت کے نتیجے میں، جس سے آپ کو محبت ہوگی اس سے ملاقات کا شوق بھی آپ کو ہوگا، اور مولا حسین سے کس حسینی کو محبت نہ ہوگی؟ اسی لیے حسینیوں میں شوق زیارت ہوتا ہے۔ منظر بھوپالی نے کہا کہ روز روضہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، روز روضہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، حسرت زیارت نے تعزیہ بنا ڈالا۔ روز روضہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، حسرت زیارت نے تعزیہ بنا ڈالا۔ لیکن محرم ایک علامتی طور پر ہر گھر میں تعزیہ چھوٹا یا بڑا لا کر کے سجایا جاتا ہے کہ سر چھپاتا ہوں جہاں میں، وہ میرا گھر کب ہے، تیرے کنبے کا عزا خانہ ہے، گھر نام کا ہے۔ سر چھپاتا ہوں جہاں میں، وہ میرا گھر کب ہے، تیرے کنبے کا عزا خانہ ہے، گھر نام کا ہے۔ یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق عزا، یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق عزا، ہاں اگر تجھ کو پسند آئے تو بے دام کا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ لیکن آج میں اپنی ان 3 روزہ مجالس کا، اس لیے کہ 2 مجلسیں سیٹرڈے اور سنڈے کی انشاءاللہ مولانا شہریار عابدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، تو میں 3 مجلسوں کے لیے، چونکہ ہم سب پر محمد صلوات، ابھی عشرہ محرم کے اثرات، کل ہی تو ابھی تیجے کی مجلسوں میں ہم سب شریک ہوئے ہیں، پوری طرح سے کل ہونے والی مجالس کے اثرات کم و بیش ہر عزادار کے اوپر ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ نے یہ ذکر ضرور سنا ہوگا کہ کربلا کا امتحان ختم ہوا ہے، اس سے آگے کا امتحان شروع ہوا ہے۔ تو تعارف کرانا بھی ہم جیسے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ مرحوم آل رضا صاحب ان عظیم المرتبت مرثیہ گویوں میں تھے کہ جن کے حوالے آج بھی معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا یہ مرثیہ، اس کا ایک بند پڑھ کر کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، جس کا عنوان بیت کا پہلا مصرع اگر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، اور دوسرا مصرع بھی، تو میں پورا بند پڑھتا ہوں کہ قافلہ آل محمد کا سوئے شام چلا۔ دیکھیے وہ پورا وہ کربلا کے بعد کا جو منظر ہے، اور اس بند میں انہوں نے کیسی ترجمانی کی ہے۔ صاحبان ذوق بیٹھے ہوئے ہیں۔ قافلہ آل محمد کا سوئے شام چلا، لے کے کچھ خونوں سے لکھا ہوا پیغام چلا، رونتا پیروں سے ہر گردش ایام چلا، ہاتھ بندھوائے پے خدمت اسلام چلا، ہاتھ بندھوائے، پورا دیکھیے منظر ہے وہی 11ویں محرم کے بعد سے جو پورا سلسلہ ہے کہ قافلہ آل محمد کا سوئے شام چلا، لے کے کچھ خونوں سے لکھا ہوا پیغام چلا، رونتا پیروں سے ہر گردش ایام چلا، ہاتھ بندھوائے پے خدمت اسلام چلا۔ ایک سفر ختم ہوا، ایک سفر کرنا ہے۔ ایک سفر ختم ہوا، ایک سفر کرنا ہے۔ کربلا فتح ہوئی، شام کو سر کرنا ہے۔ کربلا فتح ہوئی، شام کو سر کرنا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔
تو اس ماشاء اللہ کربلا فتح ہوئی، شام کو سر کرنا ہے، وہی چیز کربلا فتح ہوئی۔ اس مختصر سے جملے میں، ان 2 لفظوں میں، 3 لفظوں میں پوری روداد کربلا سمٹی ہوئی ہے۔ کربلا فتح ہوئی سے مراد وہ پورا جتنا بھی آپ پس منظر اپنے ذہن و دل و دماغ میں، یا یوں کہوں کہ جس کا جتنا مطالعہ ہے، جس کے پاس جتنا معلومات کا خزانہ ہے، وہ اس اعتبار سے اس جملے کو سمجھے گا کہ کربلا فتح ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کربلا کے ساتھ خود بخود امام حسین کا نام لازم و ملزوم بن جاتا ہے۔ جب امام حسین کا نام آئے گا تو حسین کے نانا کا نام آئے گا، جب نانا کا نام آئے گا تو نانا کے رتبے اور منصب کا تصور آئے گا، یعنی رحمت للعالمین کا نواسا۔ اب جب رحمت للعالمین کا تصور آئے گا تو رحمت للعالمین کے رب العالمین کا تصور آئے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کربلا فتح ہوئی میں، اور پھر جب یہ دیکھا جائے گا تو پھر یہ بھی تصور ذہن میں آئے گا کہ کربلا کو فتح کرنے والا کس ارادے سے نکلا تھا، کس عزم سے نکلا تھا، اس کے اوپر ذمہ داری کیا تھی، اس کی ڈیوٹی کیا تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کربلا فتح ہوئی اپنے اندر کتنی تفصیلات لیے ہوئے ہے کہ آدمی کہاں تک اس سفر کو لے جا سکتا ہے، کہ اب آپ اس کو جتنا بھی پھیلاتے چلے جائیں، کہ اگر آپ اشعار کے انداز میں دیکھیں تو میر تقی میر جیسے عجب طرح سے کہتے ہیں کہ بار سجدہ ادا کیا تہ تیغ۔ امام حسین نے کربلا فتح کیسے کی؟ بار سجدہ ادا کیا تہ تیغ، کب سے یہ بوجھ میرے سر پر تھا۔ بار سجدہ ادا کیا تہ تیغ، کب سے یہ بوجھ میرے سر پر تھا۔ اب دیکھیے کیسے کربلا کو فتح کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب پروردگار عالم نے بشریت کو خلافت کی ذمہ داری دی ہے تو ملکوتیت کو سجدہ ریز کرایا تھا، لیکن ملائکہ کہہ رہے تھے کسے بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر خوریزی کرے گا، لیکن اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ ملائکہ آدم تو دیکھ رہے تھے، اور اللہ آدم کی نسل میں آنے والے حسین کو دیکھ رہے تھے کہ جہاں تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے عبودیت کا حق ادا کیا جا رہا تھا، تو بار سجدہ ادا کیا تہ تیغ، یعنی جو ملکوتیت نے جناب آدم کو سجدہ کیا تھا اور انسانیت پر اس سجدے کا بوجھ تھا، اس کو حسین ابن علی نے کربلا میں اپنے سجدے سے اتار کر انسانیت کو سرخرو کر دیا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ کربلا فتح ہوئی، شام کو سر کرنا ہے۔ تو بہرحال میں نے انہی سب باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے کہ کیا تفصیلات آئیں گی آپ حضرات کے سامنے ان 3 دنوں میں، یا آج کی سمیت آئندہ 2 دنوں میں، کہ میں نے آپ کے سامنے خطیب منبر سلونی، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شیر دل بیٹی جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ کو اپنی ان تقریروں کا موضوع بنایا ہے یا ذریعہ بنایا ہے، جہاں بنت رسول، بنت علی و زہرا، ثانی زہرا ارشاد فرما رہی ہیں کہ واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اے یزید تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا۔ کیا چیلنج ہے، کیا انداز ہے۔ واللہ خدا کی قسم، لا تمحو ذکرنا، یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا، اور سلسلہ وحی کو موت نہیں آ سکتی۔ یہ جناب زینب کا خطاب ہے شام کے دربار میں۔ کربلا فتح ہوئی،
شام کو سر کرنا ہے، لیکن کربلا فتح کی بھائی نے تو شام کو سر کیا ہے بہن نے۔ اور کربلا ابھی سن کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یادیں تازہ ہیں، اس سفر کی روداد کم و بیش یہاں بیٹھے ہوئے ہر عزادار نے سنی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو اب اس کربلا کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری ایک خاتون کی ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، دیکھیے یہاں مردوں کے ساتھ خواتین شانہ بشانہ ہیں، اور عجب گھرانہ ہے جہاں اگر مرد سرخرو ہیں، مرد قداور ہیں، مرد عہدے اور منصب والے ہیں، تو اس گھرانے میں عورتوں نے بھی شانہ بشانہ ہر قدم پر مردوں کا ساتھ دیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا اس بیک گراؤنڈ کو، اس پس منظر کو، کہ جہاں اگر جناب ابو طالب جیسا محسن اسلام اور محافظ اسلام ہے، تو ساتھ میں اس کی شریک حیات فاطمہ بنت اسد بھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر پیغمبر جیسا رحمت للعالمین ہے تو جناب خدیجہ جیسی، توجہ فرمائیے گا، آپ دیکھیے ذرا تھا، اگر مولا علی جیسا قداور مرد ہے تو جناب زہرا جیسی قداور خاتون بھی ہے، اور وہ تو اتنی قداور ہے کہ قداور مردوں کے بیچ میں بھی مرکز تعارف اللہ خاتون کو قرار دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ خدا کو ایک ایسا کام جناب زہرا سے لینا تھا۔ بیک گراؤنڈ دیکھیے گا، پس منظر دیکھیے گا، یعنی اللہ کو مولا علی جیسے مرد کے ہوتے ہوئے جناب زہرا سے ایک ایسا کام لینا تھا۔ اور یقیناً آپ سمجھیں گے، اس لیے کہ آپ تاریخ امامت کو بھی جانتے ہیں، آپ ان ساری نزاکتوں سے واقف ہیں۔ امامت کا رتبہ، امامت کی منزل، امامت کا مقام آپ کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سازشوں کا جواب اللہ اسی طرح سے دیتا ہے جیسے کافر و منافقین سازش کرتے ہیں، تو اللہ ان کی سازشوں کا جواب اسی طرح سے دیتا ہے۔ الہی مصلحتوں کو کون سمجھے، الہی مصلحتوں کو کون جانے؟ بھائی کون سمجھ سکتا تھا کہ جناب زینب کے کاندھوں پر کربلا کی تشہیر، کربلا کی تفسیر، کربلا کی تبلیغ کی ذمہ داری کیوں ہے؟ اس لیے کہ مصلحت یہ تھی، بظاہر میں کہہ سکتا ہوں، ورنہ میں ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن امامت کی موجودگی میں، توجہ فرمائیے گا، یعنی چوتھے امام، اس لیے کہ عجب میں کیا کروں، اشعار میرا سہارا بن جاتے ہیں، اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ قرآن تیرا سورہ کوثر بھی ضد پہ تھا۔ قرآن، بھائی توجہ فرمائیے گا، میں کیا کروں، میرے سامنے پورا اسلام میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس لیے کہ کفار نے جب پیغمبر کو تانے دیے ہیں کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اور اولاد ہے بھی تو اولاد ذکور یعنی لڑکوں میں سے کوئی نہیں ہے، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ آئلی زندگی کو، ہماری آئلی زندگی قرآن میں اس نزاکت کے ساتھ ڈسکس نہیں ہوگی۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں بے اولاد شادی کے باوجود گزر جاتے ہیں، لیکن کیا سب کی صفائی اللہ دینے آتا ہے کہ ان کو اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا، کتنے لوگ جو ہے وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ بھائی شادی سنت موقدہ ہے، واجب ہی نہیں کی گئی، تو پھر اولاد کی بحث کی بھی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں رہ جاتی ہے، اس لیے کہ واجب پر بحث ہو، سنت موقدہ ٹھیک ہے، تاکید ہے، اس کے اپنے مصلحتیں ہیں، لیکن کیا ہر جگہ ہر آدمی صاحب اولاد ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو کیا کوئی اللہ کے عدل پر اعتراض کرے گا کہ اس کو صاحب
صاحب اولاد بنایا کیوں، اس کو صاحب اولاد کیوں نہیں بنایا؟ اور اللہ بھی سب کی صفائی دینے نہیں آتا ہے، لیکن وہی بات کہ امت اور ہے، آل محمد اور ہیں۔ اگر امت بے اولاد ہو کر گزر جائے تو اللہ کچھ نہیں کہتا ہے، کہتا ہے ہماری مصلحتوں کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو، لیکن اگر اس کے نبی کو یہ تانے دیے جائیں کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے یا اولاد ہے بھی، میں اپنے بیان کو ظاہر سی بات ہے کہ 3 دن کے اعتبار سے میں گفتگو کر رہا ہوں، آج نہیں تو کل وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تمہید کا مرحلہ ہے کہ اگر اس کے نبی کو کہا جائے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے اور اولاد ہے بھی تو کوئی لڑکا نہیں ہے، کہا تم نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے تو تم پر ہونے والے اعتراض کا جواب ہم دیں گے۔ کہا کہ کوئی لڑکا نہیں ہے یا کوئی اولاد نہیں ہے تو قرآن کا سورہ آ گیا، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اے حبیب ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے، جو تم کو ابتر کے تانے دے رہے ہیں ان کی نسلوں کا پتہ نہ ہوگا اور تمہاری نسل پوری کائنات میں پھیلے گی۔ صلوات اور دشمنان اہل بیت لانا کل ایمان نارا حیدری۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، تو کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے قرآن کو اگر اس رخ سے بھی کبھی آپ دیکھیں، اس رخ سے بھی آپ پڑھیں کہ مقصد قرآن اصل میں کیا ہے۔ ویسے تو قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے، لیکن اس کو اگر اس مقصد کے ساتھ ملا کر آپ دیکھیں تو آپ کو تلاوت قرآن کا بھی لطف آئے گا اور تفسیر قرآن بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اگر یہ کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو ویسے تو سب چیزیں ہیں، لیکن اصل اس کی یہ ہے کہ ہر خشک و تر با ایمانہ کہ ہدایت کے لیے جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب قرآن میں ہیں۔ بڑی توجہ، اصل کام اس لیے کہ ہر چیز ہو سکتی ہے لیکن سب سے مشکل کام اس انسان کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ تو کائنات کو کنٹرول کرتا ہے لیکن اس کو کوئی چیز کنٹرول کرتی ہے تو وہ شریعت ہے، وہ دین ہے۔ اب ولو یہ کہ ہم اس سے بغاوت کریں لیکن اس مشینری کو کنٹرول اللہ اپنے ہادیوں کے ذریعے سے کرتا ہے، ورنہ طبعی اس کی حیات تو یہ ہے کہ یہ جانوروں کی طرح سے کھاتا پیتا ہے، یہ پتھروں کی طرح سے جسم رکھتا ہے، یہ درخت کی طرح سے بڑھتا ہے، لیکن اس وجہ سے یہ انسان نہیں ہے۔ یہ انسان اس لیے ہے کہ اس کو قوت عقل دی گئی ہے اور اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ یہ عقل کا استعمال کرتا ہے کہ اپنے نفس کا اسیر ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو اب ہدایت کی ساری ضرورتوں کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر ہر چیز ہدایت کے پس منظر میں ہے تو اگر نبی پر کوئی اعتراض ہو رہا ہے تو ہدایت الہی پر اعتراض ہو رہا ہے، اور اگر جواب دیا جا رہا ہے تو اسی ہدایت کے انتظام کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ذام ناقص میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نبی نے تو اللہ کا پیغام پہنچا دیا لیکن اب چونکہ ان کا کوئی لڑکا نہیں ہے یا کوئی اولاد نہیں ہے تو اب ہدایت کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ کہا تم یہ غلط فہمی میں نہ رہو، ہم ایسی نسل بیٹی کے ذریعے عطا کر دیں گے کہ جس کا انتظام ایسا ہوگا کہ جو قیامت تک جائے گا۔ بڑی توجہ، جس کا انتظام ایسا ہوگا کہ جو قیامت تک جائے گا۔ لیکن اللہ وہ سارے کام کرنے خود تو نہیں آتا ہے، پناہ دے رہے ہیں جناب ابو طالب۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پناہ ہم نے دی، دولت رکھ رہی ہے جناب خدیجہ کی، کہہ رہے ہیں مستغنی ہم نے بنایا۔ تو اب کثرت نسل کا اعلان تو اللہ کر رہا ہے لیکن ان ذریعوں کو بھی تو دیکھو جو کوثر کی حفاظت کر رہی ہیں۔ خدا کی قسم یہ ہاتھ جناب زینب کے ہیں کہ اگر جناب زینب کربلا میں نہ ہوتی تو کوثر کا مصداق امام زین العابدین بچ نہ پاتے۔ اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ قرآن تیرا سورہ کوثر بھی عزت پہ تھا، زینب اٹھا کے لائی ہے جلتے خیام سے۔ قرآن تیرا سورہ کوثر بھی عزت پہ تھا، زینب اٹھا کے لائی ہے جلتے خیام سے۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں تو جناب زینب کے سپرد وہی ذمہ داری ہو رہی ہے جو مکے میں کبھی ابو طالب کی تھی۔
بڑی توجہ فرمائیے گا، جو ذمہ داری مکے میں یعنی نبی کی حفاظت کی شکل میں جو ذمہ داری مکے میں جناب ابو طالب کی تھی، کربلا میں وہی ذمہ داری جناب زینب کو سپرد کی جا رہی ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ امامت جیسے سلسلے کے ہونے کے باوجود خواتین کی اپنی ضرورت ہے، اور اتنی ضرورت ہے کہ اگر کافر و منافق یہ سازش کریں سقیفہ کے بعد کہ کچھ ایسا انتظام کر دو کہ علی جیسا مرد بولنے نہ پائے، تو قدرت کا انتظام ہو کہ اگر علی چپ رہیں تو زہرا جیسی خاتون مطالبہ فدق کر کے ہونے والے حملے کا جواب دے، تو جو ضرورت مولا علی کے ساتھ جناب زہرا کی تھی وہی ضرورت مولا حسین کے ساتھ جناب زینب کی تھی کہ اگر چوتھے امام پر وقتی بیماری طاری ہو تاکہ کوثر کا مصداق بچا رہے، تو زینب جیسی کوئی خاتون ہو جو کاروبار ہدایت کو اس طرح سے آگے بڑھائے کہ خود امام وقت کہے کہ اے پھوپھی آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اے پھوپھی آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، اور پھر اس کے اوپر یہ ذمہ داری آئے کہ وہ ساری امانتوں کو لے کر چلے، اور پھر اس طرح سے چلے کہ کوئی فرق محسوس نہ ہونے پائے۔ کیا عظمت ہے جناب زینب کی، کیا رتبہ ہے جناب زینب کا، کیا مقام ہے جناب زینب کا۔ ہاں عزیزان محترم، یاد رکھیے گا میں شام تک تو آپ کو لے کر جاؤں گا ہی، 3 دنوں میں زیادہ گنجائش نہیں رہے گی، لیکن پھر بھی میں آپ کو قدم بقدم نہ سہی تو فاصلوں کے ساتھ سہی میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ کیا عظمت ہے جناب زینب کی، کیا منزلت ہے جناب زینب کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نام ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ معمولی خاتون نہیں ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے گا ہمارے آپ کے نام تو برائے نام ہوتے ہیں، لیکن آل محمد کے گھر میں رکھے جانے والے نام برائے نام نہیں ہوتے ہیں، چونکہ ہم اپنے نام اپنی مرضی سے اپنی پسند کے مطابق رکھتے ہیں۔ یہ گھرانہ وہ ہے جہاں نام بھی یہ خود نہیں رکھتے ہیں بلکہ خدا نام رکھتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ذریعہ یہ بنتے ہیں لیکن نام تو خدا رکھتا ہے نا۔ اس لیے کہ ہم نے جب مولا علی اور جناب زہرا کے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹوں کو دیکھا تو امام حسن کے لیے بھی رسالت مآب نے پوچھا ہے کہ یا علی کیا تم نے اپنے بیٹے کا نام رکھا؟ کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے ہوتے ہوئے میں تقدم کیسے کر سکتا ہوں؟ کہ خدا کے ہوتے ہوئے میں سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو خدا نے کہا کہ ہارون کے بیٹوں کے نام پر تم ان 2 بیٹوں کے نام رکھو، اگر ان کی زبان میں وہ شبر و شبیر ہے تو تمہاری زبان میں یہ حسن و حسین ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو جو اہتمام امام حسن اور امام حسین کے نام میں ہوا وہی اہتمام کہ جب جناب زینب کے اس دنیا میں آغوش زہرا میں آنے کے بعد آ کر پوچھا ہے کہ علی تم نے اس بیٹی کا نام کیا رکھا ہے، تو وہی جواب دیا جو امام حسن کے موقع پر دیا تھا، جو امام حسین کے موقع پر دیا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، کہا میں آپ کے ہوتے ہوئے، کہا میں خدا کے ہوتے ہوئے، پھر خدا نے کہا اس بیٹی کا نام زینب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہاں نام برائے نام نہیں ہے، اللہ اکبر۔ علی جیسے باپ کی زینت جو بن جائے اس کا رتبہ کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے کہ علی کو پہچانو تھوڑا بہت تو جو اس کی زینت بن رہی ہے اس کا بھی تعارف
तारुफ हो सके। अली कौन, क्या बताने की ज़रूरत है, क्या पहचाने की ज़रूरत है कि वो जो मुस्लिम अव्वल भी है, जो कुल्ले ईमान भी है, जो गदीर का मौला भी है, जो फत्र बद्र ओहद का फाते भी है, जो रसूल का अखी भी है, जो ज़ौजे बतूल भी है, जो हसनैन का बाप भी है। भाई कितने मर्तबे हैं, कितने रुतबे हैं, क्या कहना उस बेटी का। इसलिए कि मैं फिर कह रहा हूं कि बार बार आपकी समातों पर भरोसा करके मैं फैलाने के बजाय अब बात को अगर समेटूं कि याद रखिएगा वो और घराने होते हैं जहां गुजरे हुए बुजुर्गों पर नाश किया जाता है कि वो हमारे दादा थे, वो हमारे नाना थे, वो हमारे बाप थे, लेकिन ये घराना सिर्फ हवालों पर नहीं चलता है, यहाँ दो तरफा फख्र किया जाता है। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन के फलसफे को आपके सामने बार बार बयान किया गया है कि मौला हुसैन के लिए खाली ये शरफ नहीं है कि वो रहमतुल लिल आलमीन के नवासे हैं, नहीं, रहमतुल लिल आलमीन के लिए भी फख्र की बात है कि वो हुसैन जैसे नवासे का नाना है। तवज्जो फरमाइएगा, वो हुसैन जैसे नवासे का नाना है। जहरा के लिए मैं अभी कह के गुजरा हूं और आप फड़क गए थे, लेकिन फिर अगर मैं ले आऊं वहां पर आपको तो बेजा न होगा। और वो ये कि कद आवर मर्दों के बीच में जनाबे जहरा को मरकज़ तारुफ बनाया जा रहा है ये कहकर कि हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, ताकि मेल डोमिनेटेड मुआशरा ये न सोचे कि मर्दों के तुफैल में ही औरतों को पहचानवाया जाएगा। नहीं, यहाँ खातून भी इतनी मरकजी हैसियत रखती है कि सरदारे अंबिया की मौजूदगी में, सरदारे औलिया की मौजूदगी में, जवानाने जन्नत के सरदार की मौजूदगी में मरकज़े तारुफ जनाबे ज़हरा को बनाकर बताया जा रहा है कि ज़हरा इस मकाम पर है कि सरदारे अंबिया पहचाना जाए तो ज़हरा के ज़रिए, सरदारे औलिया पहचाना जाए तो ज़हरा के ज़रिए, जवानाने जन्नत के सरदार पहचाने जाएं तो ज़हरा के ज़रिए। तो अगर माँ ऐसी है जो इन कदावर मर्दों के बीच में मरकज़े तारुफ बन रही है, तो बेटी भी ऐसी है जो अली जैसे बाप की ज़ीनत बन रही। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली 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 दुआ में सारी अच्छाई समेट ले, माशाअल्लाह, दुआ में सारी अच्छाई समेट ले और लम्हों में लफ्ज़ कुन की कमाई समेट ले, और चाहे तो अपने घर में बिठा के वो पंजतन चादर की सलवटों में खुदाई समेट। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब मिलकर सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाइएगा। और ये औरत ऐसे कद आवर मर्दों के दरमियान मरकज़ तारुफ या ज़हरा की बेटी अली जैसे बाप की ज़ीनत जब ही बनेगी। तवज्जो फरमाइएगा, मैंने बहुत पहले जो बात जनाब ज़हरा की निस्बत से आपके दरमियान कही है, लेकिन इज्तिमाई हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है, इसलिए मैं आपको याद दहानी कराऊँगा ये कहते हुए कि अगर ज़हरा, तो जो फरमाइए मुझे बात जनाब ज़ैनब पर करनी है, तारुफ़ कराना है आज, हल्का फुल्का सा हक़ के तारुफ़ तो अदा नहीं करा सकता हूँ मैं अदना सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन ये बात तय हो जानी चाहिए कि जनाब ज़हरा कुफ़ो हैं मौला अली का। तो कुफ़ो हैं तो जिस कमाल पर मौला अली होंगे उसी कमाल पर जनाब ज़हरा होंगी। छोटे छोटे जुमले हैं, लेकिन इससे आप अपने इस सफ़र को जारी रख सकते हैं, मेरे साथ आप चल सकते हैं। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि अगर मौला अली की कुफ़ो यानी हम रुतबा और मर्तबा ज़हरा हैं, तो जो कमाल मौला अली का होगा वही कमाल जनाब ज़हरा का होगा। और मौला अली को अपने सारे कमालात में कमाल इल्म पर नाज है। तवज्जो फरमाइएगा, इल्म के कमाल पर नाज है कि मैं वमन इंदहु इल्मुल किताब का मिज़दाक़ हूँ। तो अगर मन इंदहु इल्मुल किताब मौला अली हैं, तो जनाब ज़हरा अगर कुफ़ो हैं तो वो भी उसी इल्म के कमाल पर होंगे। बड़ी तवज्जो इज़ान मोहतरम, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि इल्म जनाब ज़हरा क्या है। तो अगर जनाब ज़हरा कुफ़ो हैं तो इल्म के उसी रुतबे पर होंगी। तवज्जो चाहता हूँ, तो अगर अली जैसे बाप की ज़ीनत जनाब ज़ैनब हैं तो जनाब ज़ैनब भी इल्म के कमाल पर होंगी।
بڑی توجہ عزیزان محترم، جناب زینب بھی علم کے کمال پر ہوں گی، اور یہی وجہ ہے، دیکھیے علم میں سب سے بڑا رتبہ اور مرتبہ جو ہے وہ علم توحید کا ہے۔ بڑی توجہ، اور علم توحید خالی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے بہت پرمانی یہ جملہ، لیکن زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ توجہ فرمائیے گا، زبان سے کہہ بھی دیا، یعنی آپ اندازہ کریں، شاید میں بات کو کہہ لے جاؤں کہ اگر گہرائی، گیرائی، وسعت اور اثر نہ ہوتا تو نبی یہ نہ کہتے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بھئی وقت ختم ہو گیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے۔ دیکھیے فلاح کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ہم سرسری طور پر کہہ کر گزر جاتے ہیں، لیکن اگر گہرائی میں جا کر آپ دیکھیے تو فلاح و نجات پانا ناٹ ایزی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ایک آنسو پہ جنت کیسے مل جائے گی؟ بھائی آنسوؤں کا تعلق تو دل سے ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے تو آنکھ ترجمان بنتی ہے۔ آپ آنسو کے بدلے جنت سمجھنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے، اور زبانی لا الہ کہنے پر فلاح ملنے پر آپ کو کوئی تعجب نہیں ہو رہا ہے۔ ارے میں نے کیا کہا، توجہ فرمائیے گا بھائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، تو فلاح ہی تو نجات ہے، اور نجات ہی کا نتیجہ تو جنت ہے۔ تو اگر زبانی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی معنویت کو ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن اگر اس میں اثر نہ ہوتا تو ذبیح تک پر بسم اللہ کی بحث نہ ہوتی۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، یعنی حلال و حرام کا فرق ہو جاتا ہے خالی زبانی کہنے پر۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جملے میں کوئی اثر تو ہوگا، اس کی کوئی حیثیت تو ہوگی، اس کی کوئی وقت تو ہوگی، کہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی من دخل حصنی امن من عذابی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ ہمارے عذاب سے نجات پا گیا۔ اب شرط لا الہ امام رضا نے بیان کی ہے، اس کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو خالی زبانی کہتے ہیں، لیکن بڑا پر اثر بامانی جملہ ہے، اور یہ جملہ بامانی جب ہی بنے گا جب علم و معرفت کے ساتھ ہوگا۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، جب علم و معرفت کے ساتھ ہوگا تو بڑے سے بڑے ہونے والے حملے کا جواب بھی دیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے اس وحدہ لا شریک کے، کہتے تو ہم سب ہیں، لیکن کتنوں کے دلوں میں یہ لا الہ الا اللہ اترتا ہے؟ ذرا سی مصیبت جو ہے خدا کے وجود پر شک کرنے پر ہمیں مجبور کر دیتی ہے، نہ بھی کہیں تب بھی پر سوچتے ہیں کہ اگر وہ ہے تو اس کی مدد کہاں ہے، وہ ہے تو اس کی ہمارے لیے رہنمائی کہاں ہے۔ بھائی بہت سی چیزیں آدمی ڈرتے ہوئے کہہ نہیں پاتا ہے، لیکن وجود کی نسبت سے سوچتا ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں، امت مسلمہ کے بارے میں کتنی باتیں آدمی سوچتا ہے۔ بس میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر آدمی وجود خدا کے بارے میں سوال کرنے لگتا ہے، لیکن کیا کہنا اس عالم غیر معلمہ کا، کیا کہنا اس علی جیسے باپ کی زینت کا، کہ جب اس کے اوپر اتنے مصائب کے سمندر، مصائب کے دریا سے گزرنے کے بعد ابن زیاد جیسے نے نظریہ توحید پر ایسا اعتراض کیا ہے یہ کہہ کر کہ کیف رأیتی ثنا اللہ بأخیک الحسین، تم نے اپنے بھائی کے سلسلے میں اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بڑا اللہ اللہ کرنے والا گھرانہ
تھا تم پر اتنی مصیبتیں پڑیں، بتاؤ اللہ نے تمہاری مدد کہاں کی؟ یہ اصل میں نظریہ لا الہ پر یا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں پر ابن زیاد کا شدید ترین حملہ تھا۔ ہمارا سلام ہو اس عالم غیر معلمہ اور علی جیسے موحد باپ کی زینت بیٹی پر، جس نے ابن زیاد کے اعتراض کا جواب یہ کہہ کر دیا کہ ما رائے تو اللہ جمیلا، کیا تو اللہ کے عدل پر بات کرتا ہے، اللہ کی عطا پر بات کرتا ہے؟ ہم نے تو اپنے اللہ کو جمیل ہی پایا۔ بس عزیزان محترم، ہم نے تو اپنے اللہ کو جمیل ہی پایا، یعنی جو اتنی مصیبتوں سے گزر کر جمیل و جمال پروردگار پر گفتگو کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ ہاں لیکن یاد رکھیے گا، اس کا سننا آسان ہے، لکھنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، اتنی مصیبتوں کے بعد، اتنی مصیبتوں کے ساتھ، اتنی دشواریوں کے ساتھ کلمہ لا الہ کا رگو ریشے میں اتر جانا۔ امام زین العابدین نے بھی کہا ہے، جب مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تھا تو یعنی وہی میں کہہ رہا ہوں، ان باتوں کو سرسری طور پر خدا کی قسم اگر صرف اس جملے کو محسوس کر لے آدمی، پتہ ہے جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جائیے ہر کتاب میں آپ کو یہ ملے گا جملہ، کہا میرے بدن کا رویاں رویاں اللہ اکبر اس کی الوہیت کا گواہ ہے۔ یہ ہے وہ منزل عزیزان محترم کہ جہاں پر جناب زینب، لیکن کل بھی میں پڑھ رہا تھا اور آنسوؤں کو روکنا آسان نہیں تھا، اور وہ یہ کہ جب کوفے میں یہ قافلہ پہنچا ہے، اللہ اکبر عزیزو، ابن زیاد کے سامنے سر پیش ہو چکے تھے۔ روایت سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید قافلے کے پہنچنے سے پہلے شہداء کے سر ابن زیاد کے پاس پہنچائے جا چکے تھے، لیکن جب اس کو یہ رپورٹ دی گئی کہ قافلہ بازاروں میں آ گیا یا کوفے میں انٹر کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ روایتوں کو مرتب کرنا ذرا سا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ ساز بتا رہا ہوں کہ سر پہلے پہنچ چکے ہیں، اب اسے بتایا جا رہا ہے کہ اسیروں کا قافلہ آ گیا، کوفے میں انٹر کر گیا، بازار میں داخل ہو گیا۔ تو اب روایت میں ہے کہ ملعون نے کہا کہ پھر سے سروں کو نو کے نیزہ پر بلند کرو، سروں کو نو کے نیزہ پر بلند کرو۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں کہ بہن کیا کرے، بیٹی کیا کرے، قافلہ کیا کرے؟ کیا یہ رونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ کھلے ہوئے سروں کے ساتھ نو کے نیزہ پر سر؟ لیکن اب اس کے بعد جو مرحلہ ہے، کہا گیا کہ دربار میں قافلے کو لایا جائے۔ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ ہم بڑی آسانی سے یہ جملہ پڑھ جاتے ہیں کہ یہ قافلہ دربار میں داخل ہوا۔ ایک مرجع تقلید کی نشست میں مجلس ہو رہی تھی، بڑا رتبہ اور مرتبہ تھا علم کا ان کا۔ خطیب نے، ذاکر نے، روضہ خان نے جیسے ہی یہ کہا کہ علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں لائی گئی، اس جملے کا ادا کرنا تھا، اس عالم نے، اس مجتہد نے خطیب کو روک دیا کہ اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ابن زیاد کا دربار اور علی کی بیٹی۔
ابن زیاد کا دربار اور زہرا کی بیٹی. ہاں عزادارو، عجب نہیں جناب زینب کو اپنی ماں کا دور یاد آ گیا ہو. آپ نے سنا ہوگا کہ جناب زہرا بھی گھنٹوں کھڑی ہو کر آئی تھیں اور جناب زینب نے اپنی ماں سے پوچھا تھا کہ اماں کیا جواب ملا؟ کہا بیٹی انکار کر دیا گیا. تو عجب نہیں ماں نے اس وقت بیٹی کو تسلی دی ہو اور یہ بتایا ہو کہ زینب میں بھی دربار میں گئی تھی، تمہیں بھی دربار میں جانا پڑے گا. نہیں چلیے دو جملے اور، تاکہ آپ رونے کے لیے اگر آمادہ ہیں تو آپ کو مایوسی نہ ہو. میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی عشرہ گزرا ہے تو ابھی آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو منتظر ہوں گے. بی بی زہرا آئیے، پرسہ قبول کیجئے. بڑا اہتمام ہے، بڑا انتظام ہے آپ کے مظلوم بیٹے کا ہی نہیں بلکہ لٹے ہوئے قافلے کا بھی. میں کیسے بتاؤں کہ دربار میں جانا آسان نہیں ہے. سنی ہوئی باتیں ہیں، میں مرتب کر کے مجلس کو تمام کرنے جا رہا ہوں. کیا آپ نے نہیں سنا کہ مولا علی اپنی اولادوں کو، خاص کر زینب و ام کلثوم کو، جب ماں کی قبر پر لے جاتے تھے تو چراغ گل کر دیا جاتا تھا تاکہ کوئی سایہ تک نہ دیکھ سکے. یہ ہے زینب و ام کلثوم کا پردہ. اور کون ہے اس مجمع میں جس نے یہ جملے نہیں سنے ہیں کہ جب مولا کو زخمی عالم میں مسجد کوفہ سے بیت الشرف کی طرف سے لے جایا جا رہا تھا تو دروازے پر پہنچنے سے پہلے زخمی ہونے کے باوجود مولا علی نے کیا کہا تھا؟ بیٹا حسن چاہنے والوں سے کہہ دو کہ اب واپس چلے جائیں. آپ کو یہی بتایا جاتا ہے نا تاکہ زینب و ام کلثوم کے رونے کی آواز چاہنے والوں کے کانوں تک نہ جائے. اللہ اکبر. ہاں اب اگلے جملے یقیناً آپ برداشت کیسے کریں گے؟ میں کیسے آپ تک پہنچاؤں گا کہ آپ نے سنا ہے نا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر. ارے زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر. ماں کی فریاد تھی. بیٹی تلے زینبیہ تک بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئی تھی اور کہا تھا او پسرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے. جیسے ہی جناب زینب کی آواز امام حسین کے کانوں سے ٹکرائی، کوہنیوں کو ٹیکا، سر کو اٹھایا، کہا زینب خیمے میں چلی جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے. میں نے مرحلہ وار آپ کو بتایا ہے کہ قبر زہرا پر جانے کا کیا اثر تھا، مولا علی کا زخمی بدن آنے پر کیا رد عمل تھا، اور امام حسین کے کانوں سے جب آواز ٹکرائی ہے. اب اگلا جملہ سنیے، ولو یہ کہ یہ صرف میں نے بزرگوں سے سنا ہے لیکن عقل سے قریب ہے، اس لیے کہ عباس نے زینب و ام کلثوم کے پردے کی ذمہ داری لی تھی. ابھی میں نے بتایا ہے کہ سب کے سر نوکے نیزہ پر گئے ہیں، لیکن آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سب کے سر تو نوکے نیزہ پر جاتے تھے لیکن عباس کا سر نوکے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں تھا. جب کسی نے پوچھا ہے کہا مجھ سے نہیں اسی سر سے پوچھ لے، کہا زینب کو بےردہ کیسے دیکھوں؟ اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی تو مولا علی نجف سے آئیے، مولا حسین کربلا سے چلیے، مولا عباس آئیے سنبھالیے. آپ لوگ تو زینب کو بےردہ نہ دیکھ سکے لیکن ہائے سید سجاد ابن زیاد کا دربار اور یہ بیمار بےردہ قافلے کو لے کر چلے. یقیناً اماموں نے امتحانات تو بہت دیے لیکن جیسا امتحان اس بیمار نے دیا، آگے آگے ہتھ کڑیوں میں اور پیچھے پیچھے پھوپھی، پیچھے پیچھے علی کی بیٹی، واہ حسینہ واہ مظلومہ، اللہ لعنت اللہ.